افغانستان کی سیاسی کروٹ کے کیا اثرات ہو رہے ہیں؟ بارڈر پر سیکیورٹی کے انتظامات کتنے مؤثر ہیں؟ نیشنل ایکشن پلان کے کیا نتائج حاصل ہو رہے ہیں؟ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کا اہم اجلاس شروع۔ بڑی بیٹھک میں داخلی اور خارجی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ مسلح افواج کے سربراہان، وفاقی وزراء اور قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف زبان استعمال کرنے والے منہ کے بل گریں گے، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ شیخ رشید کہتے ہیں پگڑیاں اچھالنے کا نہیں، سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کا وقت ہے۔ سیاستدان مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں، سیاست مشرق سے طلوع ہو رہی ہے۔ 4 ماہ انتہائی اہم ہے، عمران خان کی قیادت میں تبدیلی لائیں گے، مہنگائی پر قابو پا لیں گے۔ آرڈیننس کے ذریعے بڑی قانونی ترامیم، پارلیمنٹ پر عدم اعتماد ہے، پارلیمنٹ نہیں عدلیہ پر بھی حملہ ہے۔ شہباز شریف کی تنقید، کہا حکومت نے خود کو بچا کر اداروں کی آئینی آزادی چھیننے کا قدم اٹھایا۔ سندھ کے گوداموں میں گندم موجود ہے، ریلیز نہیں کی جا رہی۔ گندم کے ذخیرہ اندوز صوبائی کابینہ میں بیٹھے ہیں۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کی مراد علی شاہ سرکار پر چڑھائی، کہا مہنگے آٹے کے ذمہ دار بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ ہیں، عوام کو مہنگائی اور آٹا مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا ہے۔ بلوچستان میں خوفناک زلزلہ، ہنائی میں ہر طرف تباہی ہی تباہی، متاثرین کی بڑی تعداد نے رات آسمان تلے گزاری، بڑی تعداد میں لوگ اب بھی امداد کے منتظر۔ پاک فوج اور دیگر اداروں کی امدادی سرگرمیاں جاری، خیمے، کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات پہنچا دی۔ ریسکیو اور بحالی کی کوششوں میں انتظامیہ کے ساتھ ہر ممکن تعاون کیا جائے، آرمی چیف کی ہدایت۔ زلزلے میں 21 جاں بحق، 300 سے زائد زخمی ہیں۔ لاہور میں ڈینگی لاروا کی افزائش میں تشویشناک حد تک اضافہ، سرکاری اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، عملے کی چھٹیاں منسوخ۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں 3 ہفتوں میں صورتحال بگڑنے کا خدشہ ہے۔ شہر کے سرکاری اسپتالوں کے 90% بیڈز بھر گئے۔ کورونا کی چوتھی لہر کمزور، شرح 2% سے نیچے آ گئی، 1.99% ریکارڈ۔ 26 اموات رپورٹ، مجموعی تعداد 28,058 ہو گئی، 912 نئے کیسز رپورٹ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔